आप देख रहे हैं प्रोग्राम जमहूर। अस्सलाम वालेकुम मेरा वेरी गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं जमहूर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जमहूर। अस्सलाम वालेकुम मेरा वेरी गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं जमहूर फरीद रईस के साथ। जुल्म हुआ है कि अभी तो हमें होश नहीं है। 10,000 बंदा उन्होंने रैमर लगाया हुआ जाति बराबर। हम लोग तो उनके लिए कीड़े मकोड़े हैं। हम इंसान के लिए कोई प्रोटेक्शन है ही नहीं। मेरे पास ये पहली बार नहीं हुआ कि 7 साल ज़ैनब कसूर की जिसके साथ ज्यादती और फिर लज्जाखेज कत्ल। इंसानियत भी शर्मा गई है। जितनी बात करें, जितनी मजम्मत करें, जितना भी अफसोस करें उतना कम है, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ। अगर हम फरवरी 1978 की बात करें, कराची में 8 साल तरन्नुम अजीज, उस वक्त से लेके आज 7 साल लगती हैं। मुख्तलिफ लोग सेमिनार्स करते हैं, लेकिन उसके बाद हुकूमत भी मजम्मत करती है, बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन उसके बाद वो तमाम मशीनरी कहां सो जाती है, हुकूमत कहां सो जाती है। क्या ये मासूम नन्ही कलियां ये सवाल नहीं करती कि अभी जो ये कलियां हैं जो खिली नहीं है और ये बिन खिले ही मुरझा गई, वो कौन से दरिंदे हैं जो इन कलियों को मसलने के दर पे हैं। बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती है, लेकिन इस रहमत के पीछे कौन दर पे है, कौन इन बच्चियों को इनके पीछे जो लर्जाखेज जो हरकत है, इंसानियत से गिरी हुई हरकत है, एक ऐसे माशरे के अंदर जिसको हम कहते हैं कि ये एक जमहूरी और इस्लामी हमारा मुल्क है, यहां की रियासत बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम क्यों हो गई है? क्यों हमारी बच्चियां आज गैर महफूज हैं? क्यों ये तशद्दुद के, ज्यादती के, कत्ल के वाक़यात आज बढ़ रहे हैं? इन सब पर सवाल उठाना और बात करना बहुत जरूरी है, और आज इसीलिए इस चीज पे हम बात करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए आज इस मौजू पर मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज के अंदर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं साहिल, जो कि बच्चों के हुकूक खास तौर पे और जो चाइल्ड अब्यूज है, जो सेक्सुअल अब्यूज उनके साथ होता है, उसके ऊपर काम कर रही हैं। मुनज़्ज़े बानो साहबा, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम पे तशरीफ लाने के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं सारिम बर्नी साहब, जो कि चेयरमैन सारिम बर्नी ट्रस्ट हैं, कराची से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका सारिम साहब कि आपने मुझे ज्वाइन किया है। मुझे आपसे कुछ ही देर में जवाद अहमद साहब, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और इस तमाम चीज़ों के अंदर चेयरमैन बराबरी पार्टी भी हैं, वेल नोन सिंगर भी हैं, सूफी सॉन्ग्स की तरफ हैं, कंट्रीब्यूशन माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मेरे साथ होंगे। और कसूर हम चलेंगे जहां पर मौजूद होंगे हमारे करस्पॉन्डेंट वकास राना, जो आज सुबह से ही इस सारे मामले को रिपोर्ट भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं। मैं सबसे पहले वकास आपकी तरफ आता हूं और जरा इस इब्तिदा में जानना चाहूंगा कि ये जो वाकया हुआ है पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी 11 इस तरह के वाकयात रूनुमा हो चुके हैं। 1 साल के अंदर सिर्फ एक बच्ची जिसको जिंदगी मिली है वो थी कायनात। 11 जो है वो ज्यादती के बाद कत्ल कर दी गई, दरिंदगी के साथ, बेदर्दी के साथ। पुलिस कहां थी? खामोश तमाशाई क्यों बनी हुई थी पुलिस? जी बिल्कुल फरीद, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। इसका जो 1 साल के दौरान जो 11 वाक़यात हुए हैं, उन सारों का गुस्सा आज कसूर की आवाम में देखा जा सकता था। किस कदर गमो गुस्सा था इस साने के खिलाफ कि एक नन्ही सी कली को जो है दरिंदगी का निशाना बनाकर उसे फिर उसके बाद कत्ल कर दिया गया। हमारे जो नुमाइंदे हैं यहाँ के, जो इस चीज़ को भी देख रहे हैं, हम भी सुबह से कवर कर रहे हैं, और पुलिस मुजाहिरीन में लाठीचार्ज भी हुआ और काफ़ी जो है नुकसान हुआ। 2 जानें भी जो हैं वो गई इस सारे एहतजाज में। शहरोज से पूछते हैं, शहरोज बताइएगा वाकया कब और कैसे पेश आया? जी, ये ऐसे वाक़यात हैं जो थामने का नाम ले रहे हैं। ये 2016 में वाक़यात शुरू हुए थे और हर
गुजरते 2018 का हो चुका है। इस दौरान यक्के बा यक्के वाक़यात रूनुमा होते रहे। मैं आपको बताता चलूँ ये कसूर में होने वाला ये पहला वाक़या नहीं था, इससे पहले भी 11 वाक़ये इसी तरह रूनुमा हो चुके हैं और ये आज कसूर में जो वाक़या हुआ ये कसूर का 12वां वाक़या था। और मैं आपको इसमें लम्हा फिक्र ये है कि पुलिस अभी तक इस दरिंदा शख्स इंसान को जो दंदनाता फिर रहा है और हमारी क्या ये एक ही शख्स है ये जो सारी कार्रवाइयाँ कर रहा है? जी बिल्कुल, यही तो कलमा है कि पुलिस के जानिब से हमें पूछा जाता है, जो यदि इनकी DNA की रिपोर्ट्स की जाती है उस रिपोर्ट को आज तक पुलिस की जानिब से या मीडिया किसी को शाया नहीं किया गया और खर्चा यही दायर किया जाता है हमारे ज़राए के मुताबिक ये ज़्यादातर वारदात में एक ही बंदा है। ठीक है जी, ज़्यादातर वारदात में एक ही बंदा है जो ये सारे वाक़यात कर रहा है। लवाहिकीन भी मौजूद हैं, अहले मोहल्ला भी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। जी सर क्या कहेंगे, बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या एक और पेश आ गया। जी कसूर ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 12ਵਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ 11 ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜ਼ੈਨਬ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਗਈ। 4-5 ਦਿਨ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਬੱਚੀ ਤੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਕੜੀ ਹੈ 10-12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਮੌਤ ਵਾਕਿਆ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਸੂਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤਰੀਨ ਘਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤਰੀਨ ਲਾਸ਼ ਫੈਂਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ और चैलेंज करते हैं कि आओ सानू पकड़ो और कसूर इंतजामिया दी लापरवाही ते लानत भेजने असी कि ये झूठियां कसमां और झूठे लालच आपकी तसल्ली कराने लोगों नू कि ठीक है। वकास ये गम और गुस्सा नजर आ रहा है लोगों में, रात के टाइम वकास ये गम और गुस्सा नजर आ रहा है लोगों में। मुझे ये बताइएगा कि इस बच्ची के ज़ैनब के जो वालिदैन हैं वो कब तक आ रहे हैं और अभी तक जो अब यहाँ पे इंतजामिया, वजीर आला पंजाब, DPO वो क्या कहते हैं? पूरे मुल्क से गम और गुस्से की लहर उठी हुई है इस वक्त कि इस मुलजिम को, इस दरिंदे को करार वाकई सजा दी जाए, चौक पर लटका दिया जाए इस मुलजिम को। बिल्कुल, वैसे फरीद इस सारी सूरत हाल का एक ही हाल है कि मुलजिम पकड़ें और उसे चौक में लटकाएं, क्योंकि अब से कुछ देर कबल वजीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने वही GIT एक तश्कील दी है एडिशनल IG अबू बकर साहब की ज़ेरे निगरानी में, जो GIT अपनी रिपोर्ट 24 घंटे में वजीर आला को पेश करेगी। इसी तरीके से वाक़यात होते हैं, GITs बनती हैं और उसके बाद जो है कुछ नहीं होता, मुलजिमान को सजा नहीं मिलती। अगर मुलजिमान पकड़े भी जाएं तो जैसे कसूर से कुछ फासले पर वो बच्चों से जो बच्चे लड़के होते थे उनके साथ भी इसी तरीके के बदफेली के वाक़यात जो हुए हैं। उसके बाद जो है अभी GIT बनाई गई, मुलजिमान पकड़े गए लेकिन उनके खिलाफ कोई उस किस्म का एक्शन नहीं लिया गया। ये आपने जो बात की है बिल्कुल दुरुस्त बात है कि अगर मुलजिमान पकड़े नहीं जाते और अगर पकड़े जाते हैं तो उनको वो इबरतनाक सजा नहीं दी जाती, क्योंकि अगर इबरत का निशान और मकाम बना दिया जाए तो फिर किसी की जुर्रत नहीं होगी इस तरह की हरकत करने को आइंदा के लिए। लेकिन शायद हम फिर अगले सानहे का और वाक़े का इंतजार करते हैं। हमारी बेहिसी ये है, हम बेहिस हो चुके हैं और हवा की बेटियां आज ये सवाल कर रही हैं कि ये बेहिसी हमारे अंदर क्यों है। मैं मेहमानों की तरफ आता हूं, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आपका वकास राना। मुनीज़त साहिबा आपकी तरफ, ये केसेस बढ़ कितने रहे हैं, फिगर्स क्या है हमारी, क्योंकि जरा एस्टैब्लिश मैं करना चाहता हूं कि इसकी कितनी रिपोर्ट्स आपके पास हैं, बच्चे बच्चियां इनके साथ जो ज्यादती उसके बाद उनका मर्डर, बेदर्दगी और दरिंदगी के साथ जिस तरीके से उसको लेके जा रहे हैं। जी अगर अभी इस साल के तो हम इकट्ठे करके अब पब्लिश करते हैं मार्च में, मगर मतलब 2017 का, अगर आप 16 में चले जाएं तो कोई 4000 से ज्यादा केसेस थे। तो और इस वक्त अगर 6 महीने पिछले साल का देखें तो उसमें भी कोई 1700 केसेस हो चुके हैं। बात यह है जी कि कहाँ होता है ये कसूर, तो बहुत हाईलाइट हुआ है, मगर आपको पता है हम करते हैं 10 डिस्ट्रिक्ट जिसमें सबसे ज्यादा रिपोर्टिंग सेक्सुअल अब्यूज की होती है, जिनसी तशद्दुद की। और ये कहाँ कहाँ है, मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूँ, ये किन किन जगहों पर? मैं आपको बताऊं कि सबसे टॉप रावलपिंडी है। आप हैरान होंगे, सबसे टॉप रावलपिंडी है। रावलपिंडी है जहाँ से सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट होते हैं। लाहौर, अलार्मिंग सिचुएशन, लाहौर, शेखुपुरा, मुजफ्फरगढ़, पाकपटन, ये पिछले साल सब 2015 में कसूर हुआ था, क्योंकि वो 250 बच्चे जो 250 बच्चों की वीडियो सामने आई थी, सेक्सुअल अब्यूज हुआ था, उनकी वीडियो बनाई गई। वरना कसूर हमारे पिछले साल में नंबर 10 पे था।
تو آپ کے پاس 9 اور شہر ہیں جہاں ان سے زیادہ کیسز ہو رہے ہیں، مگر ہم نے ان کو نہیں دیکھا اور ہائی لائٹ نہیں ہوا، ہائی لائٹ نہیں ہوتے. تو میں کہتی ہوں اچھی بات ہے، ایک بھی اچھی طرح ہائی لائٹ ہو جاتا ہے، ایک اثر تو پڑتا ہے، مگر وہی والی بات ہے کہ کہاں پھر سزا ہوئی، کتنے لوگوں کو معلوم بھی ہوا کہ جی سزا ہوئی ہے، کیونکہ 2 لوگوں کی تو ہوئی ہے، مگر کس کو پتا، کس کو پتا، nobody knows. اور میڈیا بھی نہیں ہائی لائٹ کرتا. بات اصل میں یہ بھی ہے کہ آپ وہ انسیڈنٹ تو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں مگر پھر فالو اپ کمزور ہو This is جاتا very ہے. true. جو ہماری کوتاہی ہے اس کے اوپر ہمیں اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے کہ ہم فالو اپ کے اوپر Follow نہیں up جاتے، ہم انسیڈنٹ ایونٹ بیسڈ ہو گئے، ایونٹ کو رپورٹ کریں گے اور اس کے بعد فالو اپ نہیں دیکھیں گے. ویری ٹرو منیزر صاحبہ. میں سارم بنی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. منیزر صاحبہ نے جو بات کی ہے اس وقت، انہوں نے کہا کہ اگر رپورٹس کی ہم بات کریں تو جو چائلڈ سیکشول ابیوز ہے اس کے اندر راولپنڈی انہوں نے کہا کہ سب سے ٹاپ ہے. کیا کراچی بھی تو ایسا شہر ہے، وہاں پہ اس طرح کے انسیڈنٹس واقعات نہیں ہوتے؟ کیا پورے پاکستان میں اس طرح کے واقعات رونما نہیں ہو رہے؟ اور میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کراچی اور اس کے ایڈجوائننگ جو ساؤتھ ہے ادھر اس طرح کے انسیڈنٹس کتنے ہیں، کتنی تعداد میں اس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں جو کہ شاید بہت سارے والدین اپنی عزت اور اس کی خاندانی جو روایات ہیں اس کی وجہ سے خاموش بھی رہ جاتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے میں کہوں گا کہ اگر آپ پوچھیں کہ کہاں کہاں ہوتے ہیں، یہ پاکستان بھر کے اندر یہ واقعات ثانیات ہوتے ہیں. یہ صرف قصور کا حصہ نہیں ہے. اگر قصوری کی بات کریں تو 11 رجسٹرڈ کیس ہوئے، تب تک کوئی نہیں جاگا. 12ویں پہ اس لیے جاگا کہ میڈیا نے اس کو ہائی لائٹ کیا. اور اس سے بڑھ کے بات بتاؤں میں آپ کو کہ اگر 11 کیس رجسٹرڈ ہوئے وہاں پہ، تو میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ 111 سے بھی زیادہ کیسز قصور کے اندر ہوئے ہوں گے. لوگ عزتوں کے نام پہ چپ ہو گئے. حالانکہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہم جو عزت نہیں ہوتی ہم اس کو عزت بنا کر کے چپ ہو جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ پھر ایسا واقعہ کوئی بڑا رونما ہوتا ہے ہمارے سامنے آتا ہے. اور یہ جو بچی تھی زینب، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو انصاف نہیں دلایا گیا تو یہ نہ صرف پنجاب کے لیے بلکہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہوگا. یہ مجھے ایک عام بچوں سے ہٹ کے مجھے فیل ہوئی ہے. اس کے نام کے جو تاثر ہے وہ بھی اپنا رنگ دکھائے گا ضرور اس کو. تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو بھی ترجیح دینی چاہیے، حکومت پنجاب کو بھی ترجیح دینی چاہیے. اور لیکن سارم صاحب، اس طرح کے واقعات کا بڑھنے کا جو رجحان ہے، یہ پورے یہ جو پاکستان کے واقعات اندر کا ہونا رجحان چاہیے. ہے، واقعات اس طرح کے رونما ہو رہے ہیں، یہ کیوں ہیں؟ کیا میں اس کو یہ سمجھوں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ذہنی اور اخلاقی طور پہ یہ پستی کی عکاسی کر رہا ہے کہ ہمارے درمیان، ہمارے اندر روایات نہیں رہی ہیں، ہمارے اندر انسانیت نہیں رہی ہے، ہم یہ نہیں جانتے ہیں کہ بیٹیاں جو ہے وہ رحمت ہیں، ہم نے ان کو درندگی کا نشانہ بنا دیا ہے؟ یا پھر آپ اس کو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو مجرمان ہیں، جو ملزمان ہیں، جو ذمہ داران ہیں، ان کو عبرتناک سزا ہی اب تک نہیں دی گئی؟ دیکھیں، دونوں چیزیں اس کے اندر. ایک، فطرت سے آپ الگ نہیں ہو سکتے، فطرت سے آپ لڑ نہیں سکتے. فطرت کے مطابق جب چیزیں نہیں ملیں گی تو یہ سب کچھ چیزیں رونما ہوں گی. دوسرا یہ کہ ہاں، سزائیں نہیں ہوتی. جس کی فطرت نہیں ہوتی یا جو رکنا چاہتا ہے، بچنا چاہتا ہے، اس کو کوئی خوف نہیں ہوتا. کھلے عام جب وہ دیکھ رہا ہے کہ بڑے بڑے مرڈر کیس، بڑے بڑے ہائی لائٹ ہوئے کیسز میں مجرم چھٹ رہے ہیں، تو پھر یہ تو معمولی سی بات وہ سمجھتا ہے. اور جس نے یہ کام کیا ہے، یہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں یہ پہلا کام نہیں ہوا ہوگا. وہ کئی عرصے سے ایسی بچیوں کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا ہوگا. بالکل ایسی ہے. ڈی این اے آواز اٹھائی ڈی این اے جو رپورٹ پولیس بتا رہی ہے کہ ایک ہی شخص ہے، ایک اس کے اندر پیٹرن ایک ہی طریقے کا ہے. میں سارم صاحب آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. جواد صاحب میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں. ویڈیو لنک اسٹیبلش ہوتا ہے تو میں ان کو ویڈیو لنک پہ بھی لیتا ہوں. جواد صاحب، بہت شکریہ آپ کا. یہ جو آج ایونٹ جس کے اوپر پورا قصور سراپا احتجاج ہے، آج یہ 12واں واقعہ ہوا. بیچاری معصوم ننھی کلی زینب جو ہے وہ درندگی کا شکار ہو گئی ہے. کب تک آخر ہم اسی طرح سے لاشیں اٹھاتے رہیں گے؟ السلام علیکم جی. میں اصل میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر نہیں، اس پوری دنیا میں جو عورت کا مقام ہے، پہلے تو وہ کمزور سمجھی جاتی ہے. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ گورننس کے اندر، مینجمنٹ کے اندر کم، اور ایون جو آپ کے جو ادارے ہوتے ہیں جو بڑے بڑے جو پورے ملک کو چلاتے ہیں، ان کے اندر عورتوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے. پوری دنیا میں کم ہے، صرف پاکستان کی بات نہیں میں کر رہا، لیکن چونکہ تھرڈ ورلڈ میں ہم رہتے ہیں، تیسری دنیا میں، تو یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو عورتیں جو ہیں وہ اپنے لیے آواز کوئی بڑی اٹھا نہیں سکیں آج تک. آج اگر پاکستان میں 50% عورتیں ہوتی ہیں ہماری پارلیمنٹ میں، جوڈیشری میں، آرمی میں، ہر جگہ پہ،
تو وہ یہ صورتحال نہ ہوتی کہ آپ جس طرح اب دیکھ رہے ہیں کہ کسی بھی چھوٹی سی بچی کے ساتھ جو کچھ ہوا. تو یہ تو ایک پاور ایکویشن کے اندر بھی ایک کوشچن ہے کہ یہ دنیا میں کب چینج ہوگا یہ والا جو کوشچن ہے جو میل ڈومیننس ہے. پہلی بات تو یہ جس میں ایک آدمی سمجھتا ہے کہ کسی بچی کو یا کسی لڑکی کو وہ کنٹرول کر سکتا ہے فزیکلی اور اس کو ریپ کر سکتا ہے یا اس کو اسالٹ کر سکتا ہے اس کے اوپر. دوسری جو میں معاملہ سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ اس دنیا کے اندر اس وقت عورت کا ویسے بھی جو سوشل مقام ہے وہ اس کا اگر آپ مجھ سے مظہر کیا ہے تو آپ پوری دنیا میں دیکھیں باہر کے ملک میں بھی اور ابھی ادھر بھی جب بھی کسی کو گالی نکالنی ہو تو عورت کے نام سے نکالی جاتی ہے, اس کی ماں یا بہن کے بارے میں بات کی جاتی ہے, تو ہمیشہ اس کو تذلیل کا نشانہ بنایا جاتا ہے. تو یہ اگر ان معاشروں میں جہاں پہ ایک عورت پاکستان جیسے معاشرے میں جہاں انڈیا جیسے اور بھی جو تھرڈ ورلڈ ہے اس میں اگر عورت رات کو 9 بجے کے بعد سڑک پہ اکیلی جانے کا سوچے تو میرا خیال ہے میجورٹی آف دا ویمن وڈ ناٹ ایون لائک ٹو گو آن دا روڈ آفٹر 9 or 10 PM. تو ادھر سیکورٹی کا بھی یہ عالم ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ ہم سیکیور نہیں ہیں اور چونکہ مردوں کا جو معاشرہ ہے یا میل ڈومیننٹ معاشرہ جو ہے وہ ہمیں یہ نہیں ہمیں سوٹ کرتا کہ ہم اس طرح جائیں. تو اس طرح کے معاشرے میں جب ہم رہتے ہیں جہاں پہ لوگوں کے پاس صاف پینے کا پانی تک نہیں ہوتا, فرسٹریشن جو ہیں وہ انتہا درجے کی ہوتی ہیں ہر قسم کی, ایجوکیشن ویسے نہیں ہوتی لوگوں کے پاس 50% لوگ تو آپ ابھی بھی آپ کے ان پڑھ ہیں اور وہ جو 3 کروڑ بچہ آپ کا اسکول نہیں جاتا آپ کا کیا خیال ہے وہ بڑا ہو کے کیا بنے گا. تو پرابلم یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی فرسٹریشن اور بہت قسم کی ہیں. ٹھیک ہے جواد صاحب, میں ایک بریک لے لوں, آپ کی اجازت سے ایک بریک لے لیتے. بریک لیتے اتنی دیر میں آپ کا ویڈیو لنک اسٹیبلش ہو جاتا ہے آپ کے ساتھ, سارے برنی کے ساتھ اور منیزہ بانو صاحبہ کے ساتھ اس ڈیبیٹ کو, اس ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے اور ذرا آج اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے ہم سب کو, صرف حکومت کو نہیں, ہم سب کو مل کر کیا کرنا چاہیے. آج سے یہ طے کر لیجئے, اس کے بعد کیا جو سفر ہے منزل ہے وہ آسان ہو جائے گی. ایک بریک لیتے, بریک کے بعد آ کے اس پر مزید بات کریں گے. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. منیزہ صاحبہ, اس چیز کے حوالے سے مزید آپ نے جو فگرز بتائی اس میں اور کس کس طرح کے واقعات ہیں, کس کس طرح کی چیزیں ہیں جو آپ کے پاس رپورٹ ہو رہی ہیں؟ اس میں جی ہم ابڈکشن کو دیکھتے ہیں, گینگ ریپ, گینگ سوڈومی, ریپ اینڈ مرڈر, سوڈومی اینڈ مرڈر, ان کی ساری کمبینیشنز. ٹھیک ہے, اور اس کے حوالے سے اب تک آپ نے چیزوں کو گریجولی ود دا پیسج آف ٹائم آپ سمجھتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں اس کے اندر جو ہے وہ کوئی کمی یا پھر ایوریج میں کیسز اتنے ہی رپورٹ ہوتے ہیں؟ نہیں, تھوڑی بہت فرق پڑ سکتا ہے. ایکچولی گینگ ریپ مرڈر زیادہ بڑے تھے پچھلے سالوں میں, مگر یہ فرق اگر ہم دیکھ رہے ہیں جو 2-3 میجر آئے تھے, ایک کے لڑکے اب زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں. لڑکیاں ہمیشہ, یہ ورلڈ وائڈ فگر ہے کہ لڑکیاں ہمیشہ زیادہ ہوتی ہیں, لیکن اب لڑکے بھی رپورٹ, مگر اب لڑکے یہاں پہ کافی زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں. پہلے ہمارا کم از کم 30% فرق تھا, 40%, اب میرے خیال سے 20% فرق رہے. ٹھیک ہے جواد صاحب, میں آپ کی طرف ذرا آتا ہوں. جس طرح سے منیزہ صاحبہ نے کہا اور آپ جو پاور ایکویشن کی بات کر رہے تھے, منیزہ صاحبہ کہتی ہیں کہ اب جو لڑکیوں کے جو کیسز تھے وہ پہلے ہی زیادہ تھے, لیکن اب لڑکوں کے کیسز جو ہیں وہ ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. اس کو آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں, اور اگر یہ چیز اسی طرح سے بڑھتی چلی گئی تو ہمارے بچے تو غیر محفوظ ہو کر رہ جائیں گے ہماری سوسائٹی میں؟ اچھا دیکھیں, پھر میں پاور ایکویشن کی پھر بھی بات کروں گا. جینڈر پاور ایکویشن یہاں پہ بھی اپلائی ہوتی ہے. دیکھیں, جو ریپ کرنے والے ہیں چاہے وہ لڑکوں کو بھی اب ریپ کرنا شروع کر دیا. ایک تو اس کی تعداد ابھی بھی کم ہے, آپ نے خود ہی کہا بڑھ رہی ہے لیکن کم ہے لڑکیوں سے, لیکن وہ کر پھر مرد ہی رہے ہیں. مطلب وہ عورتیں تو نہیں کر رہی نا. مسئلہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کمزور کو ہمیشہ آپ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں فزیکلی ایسے معاملات میں, یا آپ ان لوگوں کو کرتے ہیں جو اوپریسڈ ہوتے ہیں. یہ اگر آپ اس کو اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو اگر آپ امریکہ میں چلے جائیں تو امریکہ جو سب سے بڑی ایڈوانسڈ اس وقت جو ملک ہے دنیا میں, وہاں پر بھی ریپ کیسز بہت زیادہ ہیں. مطلب ایک سال میں 70 ہزار مجھے پتا چلا ہے کہ ہوئے 2012 میں ابھی دیکھ رہا تھا. اب اگلے نئے اسٹیٹسٹکس مجھے نہیں پتا, لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ ان میں کس طرح کے ہوتے ہیں, وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ایک میں تو کوئی بہت کم ہوتے ہیں, ان میں قتل کر دیا جاتا ہے, مار ہی دیا جاتا ہے. زیادہ تر جو ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جس میں آپ کو اسالٹ کرتے ہیں, آپ ریپ نہیں کرتے, اسالٹ کرتے ہیں. اور اسی طرح ریپ جو ہوتا ہے وہ والا ہوتا ہے باقاعدہ ریپ, وہ اس کی بھی بہت زیادہ کیسز ہیں, لیکن وہ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں لڑکی خود رپورٹ کرتی ہے بعد میں. تو یہ پاکستان جیسے ملکوں میں تو یہ رپورٹ کرنے کا
चक्कर ही नहीं है। मतलब लेकिन ये बच्चों के थर्ड साथ वर्ल्ड में- जवाद साहब, हाँ जी? ये बच्चों के साथ जो वाकयात हो रहे हैं, बच्चों के साथ अब ये हरकत देखे ना, बच्चा तो मासूम होता है, छोटा बच्चा, छोटी बच्ची, ये मुस्तकबिल है हमारा। अब इन बच्चों के साथ अव्वल तो असॉल्ट, रेप, उसके बाद उसका मर्डर। जी 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 बिल्कुल। ये मर्डर वैसे मैं आपको बताऊं ये बहुत ही हीनस चीज है, और ये बदकिस्मत बच्ची है ज़ैनब, बहुत प्यारी बच्ची है। बहुत बदकिस्मती ये है इसको शायद कत्ल भी कर दिया गया, लेकिन आप देखेंगे इसी की वजह से ये मीडिया पे भी आई है। अभी आप बात कर रहे थे मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो मैं समझता हूं कि रेप्स तो रोज होते हैं पाकिस्तान के अंदर। वो कई दफा माँ बाप ऐसे सफर कर लेते हैं, वो कहते हैं कि क्या जरूरत है ये बात फैलाने की, रहने दो यार, दबा दो इसको, छुपा दो। और बहुत दफा तो बच्चे भी नहीं बताते। अब ये तो उसका तो मर्डर हो गया ना, और वो तो पूरे इलाके में फैल गई बात, तो वो तो जाहिर बात है कि वो सामने आएगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे जैसे मुल्क जो है जहाँ पे, फिर मैं वही कहूंगा, डिप्राइव्ड लोग हैं, फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, हर किस्म की फ्रस्ट्रेशन है लोगों को। मतलब किस चीज की फ्रस्ट्रेशन नहीं है? एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लोग 15-15 हजार मिनिमम वेज पे काम कर रहे हैं। देखिए, फ्रस्ट्रेशन निकलने के फिर बहुत सारे जरिए होते हैं, उसमें हेट्रेड भी होता है, जेलसी भी होती है, उसके अंदर एंगर भी होता है। तो मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ ये फ्रस्ट्रेशन हैं, उसके अलावा भी हैं। देखिए, जो भी बनी साहब ने बड़े अच्छे तरीके से उसको पैकेज करके एक बात की, मैं समझता हूँ ऐसे ही करनी चाहिए। हमें सीधी सीधी बातें नहीं करनी चाहिए, हमारा अखलाकी तौर पे हमारे कल्चर में ये अच्छा नहीं समझा जाता। लेकिन जो फितरी ख्वाहिशात हैं इंसानों की, वो भी अगर पूरी ना हो रही हो और उनको देखने को मिल रही हो टीवी के ऊपर, खूबसूरत लड़कियां, खूबसूरत लड़के वो एंजॉय कर रहे हैं, कोई पार्टी कर रहा है, कोई जो है वो पहाड़ों में फिर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और वो उन लोगों का ये हाल है कि उनकी शादियां तक नहीं हो रही, या उनको ये हाल है कि उनको कोई अच्छी शक्ल की लड़की जो शहरों में रहती है वो सिर्फ देखने को नजर आती है। इतनी बड़ी ऑपरेशन है सोसाइटी के अंदर, क्लासेस इतनी शदीद उनके अंदर डिमार्केशन है। तो मेरा ख्याल है कि ऐसे मुआशरों में सबसे पहले तो गवर्नमेंट्स और सिस्टम्स जो है उनको ब्लेम करना चाहिए कि भाई आप किस तरह के हालात पैदा करें लोगों के लिए। और जब अगर कोई मुझे ये कहेगा ना आपके एक्सेप्शंस की बात करेगा, मुझसे लोग करते हैं बात कि नहीं नहीं वो तो फिर अमीरों में भी होता है। और भाई बात ये स्टैटिस्टिक के अंदर हमेशा एक्सेप्शन नहीं देखी जाती, जनरली देखा जाता है क्या है। अब इवन अमेरिका में ब्लैक्स और हिस्पैनिक्स जो है ना, ब्लैक्स और स्पेनिश लोग जो हैं वो लैटिन अमेरिकन, वो सबसे ज्यादा जेलों में हैं, और वो तमाम किस्म के क्रिमिनल ऑफेंसेस के अंदर हैं। वो गरीब क्लासेस हैं दोनों वहां की। तो डेप्रीवेशन जो है इट प्रोड्यूसेस क्राइम। ठीक है, क्लास डिवीजन और इस चीज के अंदर आप कह रहे हैं कि जुर्म को और मजीद तकवे देता है। सारिम साहब, मैं जो बात जवाद साहब इस वक्त कर रहे हैं, सोसाइटी को एलिवेट करना, अपलिफ्ट करना, आपकी क्लासेस को खत्म करना आपकी स्टेट की जिम्मेदारी है। यहां तो स्टेट रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन दूसरी तरफ जो क्रिमिनल्स को, या अगर आप ये देखें कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है अगर वो हमारा ठीक हो जाए, तो आप नहीं समझते कि दोनों तरीके से आप सोसाइटी के अंदर इन चीजों को खत्म कर सकते हैं? और आज ज़ैनब के इस केस को अगर एग्जाम्पल बनाएं और आज से हम ये तय कर लें, तो क्या आप नहीं समझते हैं कि आइंदा अगर हम तहिया कर लें तो ऐसे वाकयात नहीं होंगे? फिर देखिए, एक तो जवाद साहब ने जैसे भी कहा था ना, अमेरिका के अंदर पता नहीं कितने हजार केस रजिस्टर्ड हुए हैं रेप के। वहां रेप को कुछ और क्राइटेरिया है वहां पे बीवी भी कहती है कि अगर उसकी रजा नहीं और मियां उसके पास आता है तो उसको भी रेप करार दे दिया जाता है वहां पे, या और बहुत सारी वजूहात होती हैं, इसको कर दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में यहाँ हर तरीके का रेप है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, मैं दोहराऊंगा इस बात को, फितरत के मुताबिक जब भी चीजें नहीं मुहैया होंगी तो यही सब कुछ होगा। अगर फितरत के मुताबिक चीजें मिलती तो शायद ये सब कुछ ना होता। आज रेड एरियाज जो कहलाते हैं, आप देखें कहां है पाकिस्तान में, अमेरिका में है, यूके में है, दुनिया के दीगर ममालिक में है, इवन अगर इस्लामी ममालिक में कहें वहां भी है। जिस इस्लामी ममालिक के अंदर नहीं है तो सही, लेकिन बाहर नहीं है, उन्होंने पुल बना के मुल्कों के अंदर, इस ममालिक के अंदर रास्ते दे दिए हैं कि वो अपनी फितरत के मुताबिक काम करके आए। हमारे यहाँ कानून क्या बना दिया गया उल्टा, 18 साल से कम उम्र लड़की की शादी नहीं होगी।
آپ مجھے بتائیں 18 سال سے کم عمر لڑکی کی شادی نہیں ہوگی؟ اس فیلڈ سے میں منسلک ہوں، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ آج کے دور میں جب آپ نے اتنا کھلم کھلا اینڈرائڈ فون، لیپ ٹاپس، انٹرنیٹ دے دیا ہے تو آج 14 سال کی لڑکی بھاگنے کو تیار ہے۔ وہ واقعہ بھی آپ کے سامنے ہوگا جو اسکول میں کراچی کے اندر لڑکے اور لڑکی نے اپنے آپ کو گولی مار لی تھی کہ اگر یہ ہمیں ایک نہیں ہونے دیں گے تو ہم اوپر جا کے مل لیں گے۔ تو یہ ہے فطرت، ہمیں فطرت پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں صرف ان قانون کے مطابق نہیں۔ اچھا ایک اس میں ہوتا ہے ذہنی مریض، وہ ایک الگ کرائٹیریا ہے۔ ذہنی مریض کی جو ہے نا اس کی بیماری ہے، یہ ہمیں اس کے علاج کرانے کی ضرورت ہے، لیکن ہم کبھی کسی نہیں یہ جو قصور کا جو واقعہ ہے دماغی حالات کو سمجھ کے فیصلے نہیں سالم صاحب، کرتے۔ یہ جو قصور والا واقعہ ہے آپ باقی ایلیمنٹس کیس ٹو کیس ضرور دیکھیں گے، لیکن اگر چونکہ قصور کو فوکس کریں، اگر 2015 میں جو ویڈیوز بنانے والا معاملہ تھا یا اب جو یہ 1 سال کے اندر 12واں کیس ہے، آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ جبکہ وہ جو رپورٹ پولیس یہ کہتی ہے، ڈی پی او صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی پیٹرن اس کے اندر انوالو ہے اور ایک ہی طریقہ کار انوالو ہے جو یہ کام ہو رہا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ ذہنی بیماری ہے یا پھر یہ کوئی فرسٹریشن ہے، یہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں جو شخص جس انداز سے لے کے جا رہا ہوتا ہے نا بچی کو، اس سے لگتا ہے کہ ذہنی بیمار نہیں تھا۔ یہ اس چیز کا اس کو مقصد میں بھی کیا الفاظ یوز کروں، مگر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب آپ غلطی میں بھی کرتے ہیں تو اس کے بعد عادتاً کرنے لگتے ہیں آپ، تو یہ عادتاً کر رہا تھا۔ اور جیسے پولیس نے کہا، میں پولیس کے اس بیان کو نہیں مانتا کہ ایک ہی شخص تھا، ایک ہی شخص ضرور ہوگا، رپورٹڈ جتنے کیسز ہوئے اس میں ایک شخص نہیں ہوگا۔ آتی کہاں سے، بنواتا کون ہے، یہ سب ان کے اپنے ہاتھ کے کام ہے۔ آپ کیا پورے قصور کے اندر ایک یہ شخص ہے تو یہ تو اریسٹ ہو جائے گا، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں۔ کیا اس کے بعد اب قصور کے اندر کوئی واقعہ، کوئی ثانیہ نہیں ہوگا؟ جو 250 بچوں کا واقعہ ہوا تھا وہ بھی کیا ایک ہی شخص تھا، یا اور جو واقعات اس کے بعد ہوئے یا اس سے پہلے وہ ایک ہی شخص تھا؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ پولیس کو جان چھڑانے کے لیے یہ کچھ نہیں پتا کہ اس سے ملتا جلتا شخص پکڑ کے جو ہے نا اس کو لا کر کے میڈیا کے آگے پیش کر دیں کہ جی پولیس نے پکڑ لیا، تاکہ جان چھڑائیں۔ یہ میڈیا میں سے یہ چیزیں ہٹیں یہ ساری کی ساری۔ تو پولیس وہ راستے ڈھونڈتی ہے، ہم وہ راستے نہیں ڈھونڈیں گے، ہمیں وہ راستے ڈھونڈنے جس سے گند ختم ہو، جس سے معاشرہ بہتر ہو، جس سے ہمارے بچے محفوظ ہوں۔ آپ یہ دیکھیں نا، بچے ماں باپ کدھر گئے؟ اس بچے کے عمرے پہ گئے، اس کو کیا شرم تھی، کیا لحاظ تھا، کیا حیا تھی اس کے کہ اپنے گھر کے بچے محفوظ ہوں گے اس سے؟ میں اس بات پہ یقین نہیں رکھتا۔ کیا اس کے اہل محلہ دیگر بچے محفوظ ہوں گے؟ میں اس بات پہ یقین نہیں رکھتا۔ اور میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ یقیناً اس کے ماں باپ یا اس کے فیملی ممبر اس بندے کو پہچان گئے ہیں۔ آپ تو یہ خود فیصلہ کریں گے۔ میں یہ بھی آپ کو بتا دوں، کیونکہ کیا قانون میں ملتا ہے یہ ہم ساری قوم، پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے، تو یہ خود فیصلہ کریں گے یا کسی پریشر کے اندر بیچارے چپ ہو کر کے بیٹھے ہوئے ہوں گے یہ ابھی۔ ٹھیک ہے سالم صاحب، ایک بریک ہم لیتے ہیں ذرا سا، بریک کے بعد آئیں گے تو اپنا جو لاسٹ کنکلوڈنگ سیگمنٹ ہوگا اس کے اندر ذرا کنکلوزیو ذرا اپنی ڈیبیٹ کو ریپ اپ کریں گے اسی معاملے کے اوپر، ننھی زینب کے حوالے سے۔ آج جتنا کچھ ہوا، جس طریقے سے احتجاج ہوا، جو پروٹیسٹ ہوا، ایک برداشت تھی قصور کے لوگوں میں جو آج پھٹ پڑے وہ، اور احتجاج بھی کیا، 2 لوگ بھی قیمتی جانوں ان کی ضائع ہوئی ہیں۔ نہیں ہونا چاہیے تھا، پولیس کو اسٹریٹ فائر نہیں کرنا چاہیے تھا، دوسرے اور بہت سارے طریقے ہیں روکنے کے لیے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اس پر مزید بات۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے منیر صاحبہ، ٹورڈز کنکلوڈنگ اس کے اندر مجھے یہ بتائیے کہ ان چیزوں کو کیسے روک پائیں گے؟ زینب، آج اگر ہم نے زینب کے لیے آواز اٹھائی ہے تو کیا ہم یہ یقین رکھیں کہ اب کوئی بھی بچی زینب کی طرح سے اس کے ساتھ سلوک نہیں ہوگا؟ نہیں، آپ یقین نہیں رکھ سکتے، کیونکہ اس میں بہت سے ایلیمنٹس ہیں جو ابھی شامل ہی نہیں ہوئے ہمارے انوائرمنٹ میں۔ آپ کہتے ہیں لاز ہیں، آپ کی پولیس کیا کرتی ہے وہ ایک الگ کہانی ہے، آپ کے پاور سٹرکچرز کیا کرتے ہیں وہ ایک الگ کہانی ہے، اور قصور میں ہی آپ نے دیکھا ہے کہ پاور اتنی تھی کہ وہ لوگ رپورٹ کر کے تھک گئے تھے، ان کو ایکشن نہیں لے رہے تھے۔ وہ اب ایک پھر کہ کیا ہمیں پتا ہے اپنے بچوں کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمیں بھی نہیں پتا۔ اچھا آپ کہہ رہے کہ ہم بذات خود پیرنٹس ان کو بھی نہیں معلوم ہے۔ اب آپ اگر بچوں کو اکیلے بھیجتے ہیں، اگر آپ کو نہیں پتا آپ کا بچہ کہاں گیا ہے، اگر آپ کو نہیں پتا کہ کتنے بجے اس نے واپس آنا ہے اور آیا ہے یا نہیں آیا ہے، تو پھر آپ کیا تحفظ کریں گے بچوں کا؟ کیا آپ کو پتا ہے
کہ آپ کا رشتہ جو ہے بچے کے ساتھ اگر وہ مضبوط نہیں ہے تو بچہ کبھی نہیں آپ کو بتائے گا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کمیونیکیشن گیپ بہت ہے. آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ پیار نہیں دیں گے اپنے بچے کو تو اس نے پھر کسی اور کے پیار کو ماننا ہے. اور کتنا آسان ہے, آپ دیکھیں یہ بچی ہنستی ہوئی جا رہی تھی, پتہ نہیں اس نے کس طرح کا اس کے ساتھ رشتہ قائم کیا ہوا تھا. اچھا ایک چیز ہے جو میں اس کے بعد سالم صاحب کی طرف جاؤں گا, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو فوٹیج ہم دیکھ رہے ہیں اس میں زینب بہت ہی ایزیلی اس کے ساتھ جا رہی ہے. ایک یہ بھی ایلیمنٹ آ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی ان کا ہی ریلیٹیو ہو جو اس کو لے کے جا رہے ہیں. لیکن یہ بالکل سامنے آ رہا ہے جی ہمارے اسٹیٹسٹکس میں کہ زیادہ تر ابیوزرز ہوتے ہیں جو بچوں کو جانتے ہیں, کیونکہ ان کی رسائی ہے بچوں تک, تو زیادہ تر وہی ہوتے ہیں جو بچوں کو جانتے ہیں. ٹھیک ہے سارم صاحب, آپ اس کو کیا سجیسٹ کریں گے, اس میں کیا ہونا چاہیے اس طرح کی چیزوں کی روک تھام کے لیے کہ ہم ایسے واقعات کی روک تھام کم از کم کر لیں, صرف ایک زینب کے لیے نہیں, ایک دن نہیں, بلکہ اس کی ایسی اسٹریٹجی ہو, ہم اب سب کی ذمہ داری, یعنی میں آپ ہم سب مل کر, اور پھر حکومت کی بھی, ریاست کی بھی ذمہ داری ہو کہ وہ اپنے اپنے سطح پر, اپنی اپنی جگہ پر وہ اقدامات اٹھائے جس سے کل کو کوئی اور بچی, کم از کم زینب کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اور بچے بچیوں کے ساتھ نہ ہوں. میں تو سمجھتا ہوں ایسے قانون بنائیں کہ جو پاکستان میں راہ کا ایجنٹ جو بھی پکڑا گیا ہے, گلبھوشن یادیو جو پکڑا گیا ہے, اس کے ساتھ بھی جو سلوک نہ کیا جائے, جو پہلو کے ساتھ بھی نہ کیا جائے, وہ ایسے بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کے ساتھ سلوک کیا جائے. یہ راہ کے ایجنٹ سے زیادہ خطرناک ہے ہماری قوم کے لیے, ہماری نسل کے لیے. وہ تو صرف جنگوں میں حملہ آور ہوتے ہیں, وہ تو صرف دہشت گردی میں حملہ آور ہوتے ہیں. یہ تو معصوم کلیوں کی عزتوں کو جو ہے چکنا چور کر کے ان کی زندگیاں چھینتے ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے دشمن ممالک سے زیادہ خطرناک یہ دہشت گرد ہیں. ایسے قانون, ایسے نظام بنائے اور وہ جو امپلیمنٹ کروایا جا سکے, وہ نہیں کہ ہم کتاب کے اندر دیکھ کے خوش ہو جائیں, وہ جو امپلیمنٹ ہو. میں آپ کو فرید صاحب کروائے گا کون سارم صاحب, آپ ذرا کسی سرکاری اسپتال میں جا کے ہوتا ہے, جو قوانین پہلے سے موجود ہیں, میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں, ہی نہیں ہو رہی. میں افسوس کے ساتھ یہی بات بتانا چاہ رہا ہوں. آپ صرف جا کر کے دیکھیے تو صحیح, کوئی اگر جھگڑے میں زخمی ہو کے آتا ہے تو اس کے ساتھ کیا تماشا ہو رہا ہے, وہاں ایم ایل او کیا کیا تماشے کر رہے ہوتے ہیں. آپ جا کے دیکھیے تو صحیح, جس بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوتی ہے جسمانی, جس کو ریپ کہتے ہیں, اس کو جب اسپتال لے کر کے جاتے ہیں ایم ایل او کے لیے تو کیا کیا تماشے ہو رہے ہوتے ہیں, کس طریقے سے کھیل کھیلے جا رہے ہوتے ہیں, کس طریقے سے ساری رات اسپتالوں کے دھکے اور چکر لگواتے ہیں, کس طریقے سے دوسری پارٹی سے پیسے لیے جا رہے ہوتے ہیں, کیا کیا گیم ہو رہے ہوتے ہیں. تو وہ قانون بنا کے ہمیں ہنساؤ نہیں, یا تو اس قانون کو ایسا بنا دو کہ آزاد قانون ہے, اپنے اپنے اس پہ جیو, جو اپنی حفاظت کر سکتا ہے کر لے. حکومت پاکستان یا کوئی قانون ایسا نہیں ہے جو اس کی حفاظت کر سکے. میں سمجھتا ہوں وہ زیادہ بہتر قانون بن جائے گا, نہ کہ وہ قانون جو ہم پڑھتے ہیں اور جب پھنستے ہیں تو ہم اس پہ ہنستے ہیں کہ یہ کیسا قانون بنا ہے ہمارے ملک کے اندر. ٹھیک ہے سالم صاحب, آپ نے جو بات کی ہے, میرے ساتھ اس وقت بات کرنے کے لیے موجود ہیں سمر من اللہ صاحبہ, جو ہیں اس وقت ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں. بہت شکریہ آپ کا سمر صاحبہ. جو یہ افسوسناک واقعہ, میں ابتدا میں اپنے پروگرام کے کہہ چکا ہوں کہ پہلی بار نہیں ہے, اس طرح کے واقعات مسلسل رپورٹ ہوتے رہے ہیں, لیکن جو پبلک فیوری ہے, جو آج غم و غصہ ہے, وہ ایک بوائلنگ پوائنٹ پر آیا اور قصور کے عوام سراپا احتجاج بن گئے. کیا آپ عوامل کیا دیکھ رہی ہیں کہ اس طرح کے واقعات کے بڑھنے کے حوالے سے, کیا یہ کوئی وہ ایلیمنٹس ہیں جو کہ بالکل ذہنی طور پہ پست ہو چکے ہیں, کیا سوسائٹی ہماری بالکل گر چکی ہے؟ بالکل جی, اس میں تو کوئی شک نہیں, لیکن ہمیں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ یہ خاص طور پہ جو قصور کا انسیڈنٹ ہوا ہے, 2015 میں بھی اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوا, اور تب بھی ہم سب کو یہ لگا جیسے کہ جن کو اب جنہوں نے یہ کرائم کمٹ کیا تھا انہیں سزائیں مل گئی ہوں گی. لیکن آبویسلی یہ آج کا جو انسیڈنٹ ہے, اس سے ہمیں یہی پتہ چل رہا ہے کہ اگر یہ ایک ڈیٹیرنٹ کے طور پہ سزائیں ملی ہوتی تو اسی علاقے میں پھر سے یہ انسیڈنٹ نہ ہوتا. یہ تو ہوا جو ہمارے سسٹم, جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی بات ہے, لیکن اس طرح کے جتنے بھی ایشوز ہیں جی, اس میں پوری سوسائٹی جو ہے وہ ایکولی ریسپانسبل ہوتی ہے. اگر ایک بچی ہے, مطلب ہم ہمیشہ اپنے معاشرے پہ بہت فخر کرتے ہیں کہ ہمارے
जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, हमारी कम्युनिटीज एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। ये बच्ची जिसका हाथ पकड़ के जैनब जा रही थी, वो यकीनन उस पे उसको ट्रस्ट था, उसको यकीन था कि ये मुझे तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। ये सबसे बड़ा सवाल या निशान है। और यहाँ अभी आपके पास मुनीज़े भी बैठी हैं, एक रिसर्च के मुताबिक ज्यादातर जो इस तरह के सेक्सुअल असॉल्ट होते हैं बच्चों के साथ, उसमें कोई जानने वाला या करीबी भी होता है। वेरी ट्रू। मुनीज़ा साहबा ने अभी यही वाली बात बताई है कि ज्यादा जो केसेस है उसमें वो जो क्लोज जो है बच्चे के जिसको रसाई है वो इन्वॉल्व है। मैं आपसे समर ये पूछना चाहता हूं कि जैनब के लिए जो जस्टिस है, जस्टिस फॉर जैनब, इस वक्त ना सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि पूरे पाकिस्तान में हर जानिब से, हर सतह से कम से कम चले मैं ये कहता हूं आवाज तो बुलंद हुई है। आज इस मामले के ऊपर सब एक आवाज तो हुए हैं, लेकिन क्या ये जो एक आवाज हम हुए हैं इसको जस्टिस, इसको इंसाफ हम कैसे दिला पाएंगे और क्या स्टैंडर्ड सेट करेंगे कि आगे और कोई बच्ची इस दरिंदगी का शिकार ना हो, इस हैवानियत का शिकार ना हो? फरीद साहब, हम जैनब की जिंदगी तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर हम हर लेवल पे सबसे पहले हम अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि उस इलाके के लोग, आखिर उस शख्स की तस्वीर जो सीसीटीवी के इमेज में है, ये हो नहीं सकता कि उसे कोई ना पहचाने। अगर हम लोग उस शख्स को सामने नहीं लाएंगे, नहीं आइडेंटिफाई करेंगे, तो कल औरों की बेटियों के साथ होगा। ये आसान होता है कि हम और वजूहात हमेशा बयान करें, लेकिन पहली जो चेंज है वो हमारे घरों से आएगी जब हम इन बच्चों को की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, और उसमें हम सब शामिल हैं। और ऑब्वियसली जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जो कवानीन है, उनको पूरे उस स्पिरिट में इन्फोर्स होना बहुत जरूरी है। अगर मेन लोगों को हम बरी कर दें तो फिर तो ये इंसिडेंट्स होते जाएंगे। ठीक है, लास्ट कमेंट मुनीज़ा साहब, आप कुछ कहना चाहती है इसमें? लास्ट कमेंट से देन आई हैव टू क्लोज इट, योर वेरी लास्ट कमेंट ओवर इट। बस यही है कि वी ऑल हैव टू वर्क टुवर्ड्स स्टॉपिंग इट। हम सबको इकट्ठे होके इस चीज को कम से कम करना है कि भाई बच्चों की तहफ़्फ़ुज़ हम कैसे करते हैं, और हम तो काम ही इस पे कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका मुनीज़ा बानो साहबा, बहुत शुक्रिया सारी बर्नी साहब, बहुत शुक्रिया आपका समर मिनल्ला साहबा, बहुत शुक्रिया आपका। और उम्मीद हम यही करते हैं कि ना सिर्फ हम सिर्फ हुकूमत को इल्जाम देने के बजाय रियासत की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हमारी अपनी जिम्मेदारी क्या है ये हमें आज सोचना होगा, समझना होगा और उस पर काम करना होगा। आज अगर हम इस चीज को कर लेंगे तो हमारी जो ताकत है, जो हमारा इत्तेहाद है, हम जो एक आवाज होते हैं, वो एक आवाज करके हम कानून साज जो हैं, जो कवानीन बनाते हैं, हम उनको मजबूर कर सकते हैं कि वो अपना काम दुरुस्त अंदाज में अंजाम दें। और इस बात को हम यकीनी बना लें आज कि फिर कोई बच्ची जैनब नहीं बनेगी, हम जैनब की जिंदगी वापस नहीं ला सकते। शर्मिंदा हम उससे जरूर हैं कि उसको बचा नहीं सके, उन जैसे वाकयात होते रहे, हम खामोश रहे, लेकिन ये तहिया कर लें कि अब खामोश नहीं बैठेंगे। इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं, जो दरिंदे हैं, जो जानवर इस तरीके के हैं, वो बच भी नहीं पाएंगे। फिर फरीद रीस को इजाजत दीजिए।